for the program. I believe the Maulana had already arrived, and the program was supposed to start at 7, but with the punctuality that the Al Zahra Foundation have, alhamdulillah, we started at 7:40. I hope that this will not be repeated in our future programs, because it is very embarrassing, especially when you have a Maulana who's coming from a different city and he waits and nobody's here. Inshallah, with the Salat ala Muhammad wa ala Muhammad, we welcome Maulana Arif Rizvi Sahab نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد و محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد. برائے قبولیت حاجات مومنین و مومنات بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الحلائق بقدرته والصلاة والسلام على أول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کو حلال مشکلات امیر کائنات
حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باشہادت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق حقیقی امیر المومنین کی ولادت کے صدقے میں جتنے حاضرین ہیں ان کی جو حوائج شرعیہ ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں سیرت امیر المومنین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے یہ آج کے جشن کا اہتمام کیا ہے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور ہم سب کو صحیح معنوں میں عبد خدا بننے کی توفیق عطا فرما۔ سارے صاحبان اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مختصر تھا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا تعارف اور اس کے بعد میں اپنی معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ 63 برس ٹوٹل زندگی ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی۔ 10 سال ایسے ہیں کہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی یا یوں کہوں کہ پرورش پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرے۔ 23 سال حفاظت اسلام کے لیے اور 25 سال ایسے امیر المومنین کے زندگی میں گزرے ہیں جو بالکل خاموشی سے گزرے۔ اور خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا منصب چھوڑ دیا تھا، جو اللہ کا دیا ہوا منصب ہے اس کو تو جاری و ساری رکھے ہوئے تھے، لیکن ظاہراً جس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے اس طرح سے نہیں کیا، صرف اس لیے کہ مصلحت خدا بندی کے تحت خاموشی کو اختیار کیا، نہ کہ کسی خوف سے نہ کسی ڈر سے۔ اور 5 سالہ دور ایسا گزرا ہے کہ جو ظاہراً خلافت مل ہوتے ہوئے بھی حفاظت اسلام کے لیے گزارا ہے، حفاظت مشن پیغمبر کے لیے گزارا ہے، مشن رسالت کے لیے گزارا ہے، حفاظت قرآن کے لیے گزارا ہے، بقائے دین کے لیے گزارا ہے۔ یعنی ان 5 سالوں میں بھی جن میں ظاہری خلافت رہی ہے، حکومت رہی ہے، ان میں بھی کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ علی کی زندگی جیسے خلافت سے پہلے تھی اس میں کسی قسم کی تبدیلی خلافت کے بعد دیکھی ہو۔ میرے پاس اس کی بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں اور میں کوشش کروں گا اگر جتنا وقت میرے پاس ہے اس میں اگر موقع ملا تو وہ میں عرض کروں گا۔ ایک مثال سے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، پھر آیت کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ظاہراً خلافت کا دور تھا کہ کنیز نے آ کے مولا کے حضور شکایت یہ کی کہ میرے آقا نے مجھے پیسے دیے تھے اور کہا یہ تھا کہ جا کے فلاں کھجوریں لے کے آؤ۔ میں گئی، جا کے وہاں سے میں نے دکاندار کو پیسے دیے، جو کھجوریں میرے مالک نے کہی تھی، آقا نے کہی تھی، میں نے وہ کہی، لیکن جب میں واپس لے کے آئی تو مالک نے کہا کہ یہ کھجوریں وہ نہیں ہیں جو میں نے تجھے کہی تھی۔ لہذا وہ کھجوریں لے کے میں واپس چلی گئی۔ جب دکان پہ پہنچی تو میں نے دکاندار سے کہا کہ تو نے پیسے جس چیز کے لیے تھے وہ چیز مجھے اصل نہیں دی، اب یا پیسے دے دو یا مال مجھے تبدیل کر کے دے دو۔ اس نے کہا کہ جو ہم بیچ دیتے ہیں بعد میں واپس نہیں لیا کرتے ہیں۔ جب اصرار بڑا، انکار بڑا، اس نے کہا کہ میں نہیں دیتا،
یہ دروازہ امیر المومنین پہ پہنچی، شکایت پیش کی. امیر المومنین ظاہری خلافت کا دور تھا. توجہ چاہوں میں آپ صاحبان سے کہ علی کی زندگی میں جب ظاہری خلافت نہیں تھی اس وقت بھی انداز یہ تھا، جب ظاہری خلافت موجود ہے اس وقت بھی انداز اسی طرح کا ہے. امیر المومنین سے جب اس نے شکایت کی، امیر کائنات چلے، صاحب کتاب کہتے چلتے ہوئے اس دکاندار کے پاس پہنچے. علی نے دیکھ کے کہا کہ اس مستور نے تجھ سے کھجوریں خریدی، اتنا تجھے پیسہ دیا، جو کھجوروں کا مطالبہ تھا وہ کھجوریں تم نے نہیں دی ہیں، اب یا کھجوریں دے دو یا پیسے واپس کر دو. دیکھ کے کہنے لگا نہ میں کھجوریں دوں گا نہ میں تمہیں پیسے دوں گا. ظاہری خلافت ہے. کہنے لگا نہ کھجوریں واپس لینی ہے نہ تجھے پیسے میں نے واپس کرنے ہیں. امیر کائنات نے کہا کہ کر دو بہتر ہے. کہنے لگا نہیں. امیر کائنات اس کی دکان سے اترے، چلنا شروع کیا. جیسے بازار میں چل رہے تھے سامنے والے شاپ کیپر نے دیکھا، دکاندار نے دیکھا، جلدی سے دوڑ کے اس دکاندار کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا تجھے پتا ہے یہ تیری دکان پہ آیا کون تھا؟ یہ تیری دکان پہ کون آیا تھا؟ دیکھ کے کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ یہ کون آیا تھا. یہ دیکھ کے کہتا ہے یہی خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب تھے. طاقت ہونے کے باوجود، ظاہری حکومت ہونے کے باوجود علی نے نہ غصہ دکھایا ہے نہ جلال دکھایا ہے، بلکہ کردار ایسا پیش کیا ہے. جب کہا نا کہ یہی خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب ہے، اس نے دکان کو چھوڑا، جلدی سے نیچے اتر کے دوڑتا ہوا بازار میں گیا. بازار میں جا کے امیر کائنات کے سامنے آ کے کہتا ہے شاہدی مجھے معافی دے دو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. علی دیکھ کے فرماتا ہے یہی فرق ہے تم دنیا داروں میں اور ہم اللہ سے محبت کرنے والوں میں. یہی فرق ہے تم دنیا سے محبت کرنے والوں میں اور ہم اللہ سے محبت کرنے والوں میں. تم پہچاننے کے بعد کسی کی عزت کرتے ہو، ہم عزت پہلے کرتے ہیں، پہچان بعد میں کرتے ہیں. ہم پہلے عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. دیکھ کے کہنے لگا مجھے معافی دے دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں کھجوریں بھی دیتا ہوں پیسے بھی دیتا ہوں. علی دیکھ کے فرماتے ہیں کہ جا تو مجرم میرا نہیں اس کنیز کا ہے. تو نے جرم میرا نہیں کیا، اس کنیز کا کیا ہے. جا جا کے اسے راضی کر لے. اگر کنیز تجھ پہ راضی ہو گئی، علی وعدہ کرتا ہے تجھ پہ علی بھی راضی ہے، علی کا رب بھی راضی ہے. یعنی وہاں پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا. حکومت ملی تب بھی ویسے، جب حکومت نہیں تھی تب بھی ویسے. میں نے جو آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سورہ کو مکی سورہ لکھا گیا ہے، لیکن یہ 5 آیتیں پہلی جو ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی. باقی ساری سورت مکہ میں نازل ہوئی. 5 پہلی آیتیں